نہیں جانتی کہ پہلی رات سہاگ رات میں کیا ہوتا ہے۔ اپنا لہنگا اتارو اور میرے پاس آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس رات کیا ہوتا ہے۔ علیشہ دلہن بنی خود میں سمٹی ہوئی اس ایس پی آصف کے خوف کی محسوس کر رہی تھی۔ دلہن کے لباس میں اس کا چہرہ شرم اور خوف سے سرخ ہو رہا تھا، کیونکہ وہ آصف سے 15 سال چھوٹی تھی۔ بچپن سے لے کر آج تک وہ اسے آصف بھائی کہتی تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اس ایک دن آصف کی بیوی بن جائے گی۔ آصف سے اس کے ڈرانے کی وجہ سے بھی تھی کہ وہ ایک ریب دار اور سخت مزاج آدمی تھا جو اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو خود پڑھاتا تھا۔ علیشہ جو اس کی پھوپھی زادہ بہن تھی، اپنے والد کے انتقال کے بعد اپنے ماموں کے گھر پر پڑی تھی۔ آصف نے ہمیشہ اسے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی طرح ہی سمجھا تھا، مگر پڑھائی کے معاملے میں وہ بہت سخت تھا، جس کی وجہ سے علیشہ ہمیشہ اس سے ڈرتی تھی۔ آج وہ ہر جذبے سے خالی دل کے ساتھ اس کی دلہن بنی بیٹھی تھی، خوف کے مارے خود پر سمٹی ہوئی تھی اور سوچ رہی تھی کہ نہ جانے آصف اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ وہ خود کو تسلی بھی دیتی اور پھر کانپنے لگتی۔ اتنے میں دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ آصف ایک خوبرو نوجوان کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں ایسا رعب تھا کہ کوئی زیادہ دیر اس کی آنکھوں میں دیکھ نہیں سکتا تھا۔ وہ اندر آ کر صوفے پر بیٹھ گیا اور اپنے اندر چلنے والی کشمکش سے لڑنے لگا۔ پھر وہ اچانک اٹھا اور بستر کے قریب جا کر بولا، دیکھو علیشہ۔ اس کا نام اس انداز میں سن کر علیشہ کانپ گئی اور ڈرتے ہوئے بولی، جی آصف بھائی۔ یہ سن کر آصف کو مزید غصہ آیا اور اس نے اس کا چہرہ پکڑ کر سختی سے کہا، نکاح کا مطلب نہیں سمجھتی، اب بھی مجھے بھائی کہو گی؟ یہ سن کر علیشہ خوف سے بے ہوش ہو گئی۔ آصف گھبرا گیا، اسے بستر پر لٹا کر اس کی سانس چیک کرنے لگا اور اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ خود کو سینے سے لگا کر اسے ڈانٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے پانی کے چھینٹے مارے، اس کے ہاتھ پاؤں ملے تاکہ وہ ہوش میں آ جائے۔ کچھ دیر بعد علیشہ نے آنکھیں کھولیں تو سامنے آصف کو دیکھ کر پھر گھبرا گئی اور بولی، پلیز آصف بھائی۔ آصف نے غصے میں کہا، اگر دوبارہ بھائی کہا تو معاف نہیں کروں گا۔ علیشہ نے ڈرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، نہیں کہوں گی، مگر میرے ساتھ ظلم نہ کریں۔ آصف نے سخت لہجے میں جواب دیا، میں تمہارا شوہر ہوں، تم پر میرا حق ہے۔ یہ سن کر علیشہ خوف مزید بڑھ گیا اور اس نے کہا کہ یہ شادی اس کی مرضی سے نہیں ہوئی۔ آصف نے جواب دیا کہ وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے اور ایک دن اسے اپنی بیوی بنا کر اس گھر میں لائے گا۔ یہ سن کر علیشہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے آصف سے وقت مانگا، مگر آصف نے کہا، جب مجھے کسی نے وقت نہیں دیا تو میں تمہیں کیوں دوں؟ آخر کار وہ اس دور درا کر سونے لگا، جبکہ علیشہ ڈری سمی ایک کونے میں لیٹ گئی۔ وہ بولی، آپ سو جائیں، میں ادھر صوفے پر ہی سو جاتا ہوں۔ آصف نے اسے بازو سے کھینچ کر اپنے اوپر گراتے ہوئے، تم صوفے پر کیوں سو گی؟ بیوی بنایا ہے تو بیوی کی طرح ہی رہو، ایسا آدمی نہیں ہو کہ لوگوں کے سامنے مرد بنو۔ کمرے میں کچھ اور پھر اس نے کہا، جلدی سے یہ لباس اتارو، پتہ نہیں تم اتنی دیر سے کیسے پہن کر بیٹھی ہو۔ علیشہ نے مجبور ہو کر اپنا عروسی جوڑا اتار کر سادہ لباس پہن لیا اور بستر پر بیٹھ گئی، کیونکہ آصف کا حکم تھا۔ آصف غصے میں بولا، کیا تمہیں لائٹ بند کرنے کے لیے بھی کہنا پڑے گا؟ وہ ڈرتے ہوئے بولی، جی میں بند کر دیتی ہوں۔ آصف کی عام سی بات بھی وہ ڈر جاتی تھی۔ آصف اسے غور سے دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ مسکرایا کہ وہ کتنی جلدی اس سے خوف زدہ ہو جاتی ہے۔ یہی خوف تھا جس کی وجہ سے علیشہ نے کبھی اس سے کھل کر بات نہیں کی تھی۔ وہ لائٹ بند کر کے بستر کے قریب کونے میں سمٹ کر لیٹ گئی اور آہستہ آہستہ رونے لگی۔ اس کی سسکیوں کی آواز جب آصف کے کانوں میں پڑی تو وہ کروٹ بدل کر بولا، کیا تم میرے جذبات کو بھڑکنا چاہتی ہو؟ تم جانتی ہو میں جوان مرد ہوں اور تم میری بیوی ہو۔ اگر میں تم پر رحم کر رہا ہوں تو اس میرا امتحان مت سمجھو۔ اگر تم اس احسان میرے قریب سسکیاں لیتی رہی تو میں خود پر قابو نہیں پا سکتا، اس لیے خاموشی سے سو جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ سو گیا، مگر علیشہ کا خوف اور بھی بڑھ گیا۔ رات کو نیند علیشہ اس کے قریب آ گئی۔ اس کی موجودگی محسوس کر کے آصف کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ علیشہ کا نازک چہرہ، آنکھ اور ناک رونے کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھی، جس سے اس کی معصومیت اور بھی بڑھ گئی تھی۔ وہ ایک معصوم گڑیا کی طرح لگ رہی تھی۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی۔ آصف نے آنکھیں بند کر لیں، مگر کچھ دیر بعد جب علیشہ کا
बाजू इसके सीने पर आ गिरा तो इसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वो खुद पर काबू रखते हुए इसके बाल चेहरे से हटाने लगा और इसके माथे पर बोसा दिया। अलीशा अचानक जाग गई और उसे अपने करीब पाकर घबराकर बोली, आसिफ भाई। आसिफ ने फौरन कहा, भाई कहने की गलती मत करना, वरना ऐसी सजा मिलेगी कि कमरे से बाहर नहीं जा सकोगे। अलीशा को बचपन से उसे आसिफ भाई कहने की आदत थी, इसलिए अब भी वो कहते कहते रुक जाती थी। वो डरते हुए थोड़ा पीछे हटी और बोली, प्लीज। आसिफ ने पूछा, क्या तुम मेरी बीवी बनकर खुश नहीं हो? इसके रैब और दबाव के सामने अलीशा की जान निकल जाती थी। वो बड़ी मुश्किल से खुद को इससे बचा रही थी, या शायद आसिफ खुद भी इससे मुकम्मल ताल्लुक़ कायम नहीं करना चाहता था, क्योंकि इसके दिल में जो हीर थी, जो इसकी मोहब्बत थी। जब आसिफ की आंख खुली तो इसने मोबाइल देखा, जिस पर जोहिरा की बहुत सी काले मैसेज थे, जिसमें इसने कॉल बैक की। जो गुस्से में बोल पड़ी, मैंने तुम्हें सब मर्दों से मुख्तलिफ समझा था, मगर तुम भी वैसे ही निकले। लड़कियों को मोहब्बत में फंसाकर वादे करते हो और जब शादी की बात आती है तो घर वालों की मान लेते हो। आसिफ ने कहा, तुम गुस्से में हो, अभी मेरी बात नहीं समझोगी, हम बैठकर बात करते हैं। मगर जोहिरा बहुत गुस्से में थी और इसने उसे झड़क दिया और अगली सुबह आसिफ ड्यूटी के लिए निकल गया। जब अलीशा अपने कमरे में बैठी अपनी ज़िंदगी में, वो इसके पीछे जाकर इसके कंधे को छूते हुए बोला, क्या बात है, ना तुम फ़ोन पर बात कर रही हो और ना ही मुझे खुश आमदीद कहने आई हो। मैं पहली बार तुम्हारे घर आया हूँ और तुमने दरवाजे पर इस्तकबाल भी नहीं किया। जोहरिया भी, आसिफ प्लीज़ इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दो। जब तुम इतना बदल सकते हो तो मैं भी बदल सकती हूँ। शादी के वादे मुझसे और सुहाग रात तुम किसी और के साथ गुजार रहे हो। आसिफ बोला, तुम्हारी किस कसम मैं इसके करीब नहीं गया, हमारा कोई इससे ताल्लुक़ नहीं, प्लीज़ यकीन करो। जोहरिया ने कहा, यकीन करने से क्या होगा, आज नहीं तो कल तुम इसके करीब ज़रूर जाओगे। जाहिर है एक जवान बीवी कमरे में हो तो तुम अपने जज्बात पर कब तक काबू रखोगे। वो मुंह दूसरी तरफ करके बात कर रही थी। आसिफ ने उसे बाजू से पकड़कर अपने करीब करते हुए कहा, चलो बाहर जाकर नाश्ता करते हैं, मैंने भी अभी तक कुछ नहीं खाया। मगर जोहरिया ने कहा, प्लीज़ आसिफ मुझे अकेला छोड़ दो, मेरा मूड ठीक नहीं है। पहले मेरी लड़ाई छोटी होती थी, लेकिन अब बात बड़ी हुई है। अब मैं तुम्हारे नहीं और तुम किसी और के शोर हो, किसी हक से तुम पर हक जताऊं। आसिफ ने इसके कंधों को पकड़कर कहा, मैं तुमसे शादी करूंगा, अगर वादा किया है तो निभाऊंगा। ज़बरदस्ती की शादी और पसंद की शादी में फ़र्क होता है। मेरे दिल में दिमाग में सिर्फ तुम हो। जोहरिया ने खुद को झड़ाते हुए कहा, क्या तुम मुझे अपने ख़ानदान में सबके सामने अपना नाम दे सकते हो? आसिफ खामोश हो गया। वो बोली, नहीं दे सकते ना, तो फिर मुझे छुप कर मिलने वाला ये रिश्ता नहीं चाहिए। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। वैसे भी आज तुम्हारा वलीमा है, जाकर वहीं निभाओ। आसिफ बोला, जोहरिया प्लीज़, तुम्हारी नाराज़गी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मगर जोहरिया डट गई थी। इसने कहा, जैसे तुमने एक लड़की से शादी कर ली है और कहा है कि मजबूरी थी, अगर कल मैं भी किसी और से शादी करके तुमसे कहूँगी कि मोहब्बत तुमसे ही है और तुम्हें कैसा लगेगा? आसिफ गुस्से में बोला, अपनी ज़बान काबू में रखो। जवरिया ने इसकी वर्दी का गिरबान पकड़कर कहा, तो मैं कैसे बर्दाश्त करूं? अगर तुम्हारे लिए लड़कियों की कमी नहीं तो मेरे लिए भी लड़कों की कमी नहीं। जाओ यहाँ से और मुझे भूल जाओ। आसिफ ने उसे दीवार के साथ लगाकर कहा, मैं कब से तुम्हें समझा रहा हूँ कि शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई, मेरी मर्जी तुम हो। अगर तुम मुझे खो दिया तो बहुत पछताओगी। जवरिया ने जवाब दिया, क्या सिर्फ मैं ही पछताऊंगी? आसिफ ने घड़ी देखते हुए कहा, मुझे अब थाने जाना है, बात बाद में होगी और कोई गलत कदम मत उठाना वरना तुम मुझे खो दोगी। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। शाम को वलीमे के वक्त आसिफ घर आया तो आलिया और अलीशा तैयार बैठी थी। वो किसी सोच में गुम थी। आसिफ ने करीब आकर कहा, खोई हुई हो। वो चौंक कर बोली, अब कब आए? आसिफ बोला, जब तुम अपने ख्यालों में गुम थी। फिर उसने सख्त लहजे में कहा, कोई गलत फहमी न रखना, तुम मेरी ज़िंदगी में अहम नहीं हो। अलीशा ने आहिस्ता से कहा, मुझे मालूम है, अगर मैं आपके लिए अहम नहीं तो सबके सामने कह दीजिए, मैं आपको मजबूर नहीं करूँगी। इसकी बात आसिफ के दिल पर असर कर गई, मगर वो कुछ ना बोला। रात को जब वो कमरे में आए तो आसिफ फ़ोन पर जोहरिया की कॉल आई और अलीशा ने सब समझ लिया। वो हिम्मत करके आसिफ के करीब आई और इसके सीने से लग गई। आसिफ चौंक गया और कॉल बंद कर दी। इसने पूछा, कल तक तुम मुझसे डरती थी, आज खुद मेरे करीब क्यों आ रही हो? अलीशा ने जवाब दिया,
آپ میرے شوہر ہیں اور آپ ہی نے کہا تھا کہ ہمارا رشتہ بدل گیا ہے، تو میں نے چاہا کہ اس رشتے کو تقاضے میں پورے کرنے چاہیے۔ آصف نے اس کا چہرہ پکڑ کر کہا، تم جانتی ہو تم کس حق کی بات کر رہی ہو؟ وہ بولی، جی جانتی ہوں۔ آصف بولا، تو کیا تمہیں اپنا حق چاہیے؟ وہ ڈرتے ہوئے بولی، جی۔ آصف نے کہا، اگر نہ دوں تو؟ علیشہ بولی، تو میں سب کو بتا دوں گی کہ آپ اس رشتے کو نہیں مانتے۔ یہ سن کر آصف نے اسے بستر پر گرا دیا اور غصے میں کہا، تم یہ کہو گی کہ میں تمہارے قریب نہیں آیا؟ وہ بولی، ہاں کہوں گی۔ کوئی بھی لڑکی یہ برداشت نہیں کرتی کہ اس کا شوہر کسی اور سے بات کرے۔ آصف نے کہا، ابھی ایک دن ہوا ہے اور تم حسد کرنے لگی ہو؟ پھر بولا، حق چاہیے نا، ٹھیک ہے ابھی دیتا ہوں۔ وہ اس کے قریب جھکا اور علیشہ سسکنے لگی۔ آصف نے کہا، اتنا بھی برداشت نہیں ہو رہا اور آئی ہو حق لینے؟ مگر علیشہ نے اسے روکا۔ علیشہ آواز کانپ رہی تھی، مگر اس کے انداز اور کہیں نہ کہیں ہمت بھی جاگ چکی تھی۔ وہ آصف کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایستا سے بولی، نہیں آصف، ایسے نہیں۔ آصف کے اندر کے جذبات پہلے سے ہی بھڑک چکے تھے، مگر اس کی یہ کمزوری سی آواز جیسے ہی اس لمحے کے لیے رک گئی۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، جیسے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو وہیں ڈری سمی لڑکی یا کوئی۔ علیشہ نے ہمت کر کے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور خود کو تھوڑا سا پیچھے کیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر لہجہ پہلے سے مضبوط تھا۔ اگر یہ رشتہ ہے تو اسے زبردستی نہیں، عزت سے نبھایا جاتا ہے۔ آصف نے ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس نے شاید پہلی بار علیشہ کو اس انداز میں بات کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ بولا، تم مجھے سکھاؤ گی کہ رشتہ کیسے نبھایا جاتا ہے؟ علیشہ نے سر جھکا کر مگر بات جاری رکھی، نہیں میں بس چاہتی ہوں کہ مجھے ڈر نہیں عزت ملے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ آصف نے گہرا سانس لیا اور اس سے تھوڑا دور رہ کر بیٹھ گیا، اور اس کے چہرے پر اب وہی سختی تھی، مگر اس نے تھوڑی نرمی بھی شامل ہو گئی تھی۔ وہ بولا، تمہیں وقت چاہیے تھا نا، ٹھیک ہے میں تمہیں وقت دیتا ہوں۔ علیشہ نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھے جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو۔ آصف نے دوبارہ کہا، لیکن ایک بات یاد رکھو، میں اپنے فیصلہ خود کرتا ہوں۔ علیشہ نے ایستا سے سر ہلا دیا۔ وہ دونوں ایک ہی کمرے میں موجود تھے، مگر ان کے درمیان ایک عجیب سا فاصلہ تھا، ایک ایسا فاصلہ جس میں ڈر بھی تھا اور الجھن بھی، اور شاید کہیں نہ کہیں اس نئے رشتے کی شروعات بھی۔ اس رات دونوں اپنی اپنی سوچوں میں گم رہے۔ نہ کوئی اگلی صبح سورج کی ہلکی روشنی کمرے میں پھیل رہی تھی۔ علیشہ کی آنکھ ایستا سے کھلی تو اسے ایک لمحے کے لیے یاد ہی نہ رہا کہ اس کی زندگی کتنی بدل چکی ہے، مگر پھر اچانک کچھ یاد آ گیا، نکاح، آصف کا رویہ اور رات کی باتیں۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور ایستا ایستا تیار ہونے لگی۔ آصف پہلے ہی جاگ چکا تھا، وہ کھڑکی کے پاس کھڑا باہر دیکھ رہا تھا جیسے کسی گہری سوچ میں۔ علیشہ نے ہلکی سی آواز میں کہا، السلام علیکم۔ آصف نے پلٹ کر اسے دیکھا اور ایک لمحے کی اس کی نظریں اس پر ٹھہر گئیں، پھر اس نے مختصر جواب دیا، وعلیکم السلام۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ علیشہ نے ہمت کر کے کہا، میں ناشتہ بنا دیتی ہوں۔ آصف نے فوراً جواب دیا، ضرورت نہیں، سب نیچے موجود ہوگا۔ یہ سن کر علیشہ چپ ہو گئی، مگر ان کے دل میں ایک عجیب سی چبھن ہوئی۔ نیچے سب لوگ ناشتہ کر رہے تھے اور ند نے خوشی سے کہا، آؤ بھائی یہاں بیٹھو۔ علیشہ نے زبردستی مسکرا کر جگہ لی۔ نسیم بیگم نے پیار سے پوچھا، بیٹا سب ٹھیک ہے نا؟ آصف تمہارا خیال رکھ رہا ہے۔ علیشہ نے ایک لمحہ آصف کی طرف دیکھا، پھر نظریں جھکا کر بولی، جی سب ٹھیک ہے۔ آصف خاموشی سے ناشتہ کرتا رہا، جیسے اسے اس بات سے کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔ اس دوران آصف کا فون بجا۔ اس نے اسکرین دیکھی، جوریا کا نام تھا۔ وہ بغیر کچھ کہیے اٹھے اور باہر چلا گیا۔ علیشہ نے یہ دیکھا تو اس کے دل میں ایک درد سا اٹھا، مگر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ باہر جا کر آصف نے کال اٹھائی، ہاں جوریا، ادھر سے ناراض آواز آئی، تم نے کل میری بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ آصف نے گہرا سانس لیا، میں مصروف تھا، جوہریہ نے تجزیہ انداز میں کہا، یا پھر اپنی بیوی کے ساتھ مصروف تھے؟ آصف کو غصہ آیا، مگر اس نے خود کو قابو رکھا۔ میں نے کہا تھا نا ایسا کچھ نہیں ہے، جوہریہ بولی، کتنے دن نہیں ہوگا آصف، آخر وہ تمہاری بیوی ہے۔ یہ سن کر آصف کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ ادھر کمرے میں علیشہ اکیلی بیٹھی تھی۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا اور ایستا سے خود سے بولی، اگر میں نے ہمت نہ کی
تو میں ہمیشہ ہار جاؤں گی۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ ڈر کم اور زیادہ نظر آ رہا تھا۔ شام کو آصف واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ علیشہ کمرہ سجا رہی تھی۔ وہ حیران ہوا اور پوچھا یہ سب کیا ہے؟ علیشہ نے سکون سے جواب دیا، یہ میرا بھی گھر ہے اور میں اسے اپنا بنانا چاہتی ہوں۔ آصف کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ یہ لڑکی صرف ڈری ہوئی نہیں بلکہ اندر سے بہت مضبوط بھی ہے۔ وہ آہستہ سے بولا، تم بدل رہی ہو؟ علیشہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، نہیں، میں خود کو پہچان رہی ہوں۔ اس لمحے دونوں کے درمیان ایک نیا احساس پیدا ہوا، نہ مکمل محبت، نہ مکمل نفرت، بلکہ ایک ایسا رشتہ جو آہستہ آہستہ اپنی شکل اختیار کر رہا تھا۔ دوستو کیسی لگی آپ کو ویڈیو؟